Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. The last week we did the personality sketch of W.B. Yeats' grandfather, and today we are going to do the question of character sketch of writer's grandmother. Who was the writer of that lesson, by the way? My grandfather, that was W.B. Yeats, right? Today we are going to start our character sketch of writer's grandmother. Let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. The writer's memories of Sligo included the sunny and pleasant figure of his grandmother. کہ رائٹر کی جو میموریز ہیں اس کے پیٹرنل پیرنٹس کی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کوشچن میں اور سمری میں بھی، کہ اس کے ننیحال کی کچھ میموریز تھیں، اس کے جو امپرنٹس تھیں اس کے دماغ پہ. شی سیم ٹو ہم لائک سم ون ایکسٹریملی سافٹ اینڈ لونگ، کہ اس کی جو نانی اماں تھیں وہ ایک بہت ہی اچھا بولنے والی اور بہت ہی خیال رکھنے والی اور نرم مزاج کی خاتون تھیں. ہی اسٹل ریممبرڈ ہر ود افیکشنز اینڈ ریورنس، کہ ابھی بھی جب وہ ان کو یاد کرتے ہیں اپنی نانی اماں کو تو ان کی محبت ان کو یاد آتی ہے. ان کی ریورنس، یعنی ان کی ریورنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو بہت آگے تک دیکھ سکتا ہے، باعزت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رائٹرز گرینڈ مدر بلانگ ٹو دا مڈلٹنس فیملی. رائٹر کی جو گرینڈ مدر تھیں، ان کی جو نانی اماں تھیں، وہ ایک مڈلٹن فیملی سے تعلق رکھتی تھیں. شی واز اے ویری کائنڈ اینڈ پولائٹ لیڈی، کہ وہ بہت ہی مہربان اور بہت شستہ مزاج کی خاتون تھیں. شی ڈڈ مینی چیریٹیز ٹو نیڈی پیپل، اور وہ بہت زیادہ خیرات کا انتظام کیا کرتی تھیں. لیونگ اراؤنڈ ہر، ان لوگوں کے لیے جو ان کے ارد گرد رہتے تھے. بیکاز شی واز کنسیڈریٹ بائی نیچر، کیونکہ مزاج کے حساب سے وہ دوسروں کا خیال رکھنے والی خاتون تھیں. شی واز ان ہیبٹ آف فیئر اینڈ نیور ٹاکڈ فریلی ایون ٹو ہر ہسبینڈ، کہ ان کو خوف زدہ رہنے کی عادت تھی. ہیبٹ آف فیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی نیچر میں تھا یا ان کی عادت اس طرح کی تھی کہ وہ بہت بولڈ نہیں تھیں، مطلب خاموش طبع بھی تھیں اور دوسروں سے ڈر کے رہتی تھیں. اور وہ ایون کہ اپنے شوہر سے بھی بہت اوپنلی کوئی بات نہیں کیا کرتی تھیں. شی واز آلسو افریڈ آف دا بیڈ سائڈ ہیچٹ آف ہر ہسبینڈ اینڈ ایوری ڈے شی ٹک اے راؤنڈ آف دا ہاؤس ود اے کینڈل ان ہینڈ ٹو سیو دا برگلرز فرام اٹ. اور بہت ہی مزے کا بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ اپنے بستر کے بیڈ سائڈ ہیچٹ آف ہر ہسبینڈ، کہ ان کے جو شوہر کی جب ہم نے پرسنالٹی پڑھی ہے، یعنی کہ گرینڈ فادر آف ییٹس کی، تو ان کی عادت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ اپنے بستر کے سرہانے میں کلہاڑا رکھ کے سویا کرتے تھے، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی چور و چکا ان کے گھر میں آئے تو وہ لاء کے پاس یا کورٹ میں یا پولیس کے پاس جانے سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی اس بندے کو ٹھکانہ لگا دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے ہسبینڈ کی یہ عادت صرف ان کو پتہ تھی، ان کی مسز کو، تو وہ بہت زیادہ ڈرتی تھیں اپنے شوہر کی اس عادت سے. اور وہ گھر بند کرنے سے پہلے رات کو ان کی روز کی روٹین کا حصہ تھا کہ وہ اپنے گھر کا چکر لگایا کرتی تھیں، کینڈل لے کے ارد گرد دیکھا کرتی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چور کی کم بختی آئی ہوئی اور وہ ان کے گھر میں آ جائیں. یعنی وہ خود ہی اس بات کا انتظام کرتی تھی کہ کوئی ان کے گھر میں نہ ہو. شی واز این آرٹسٹک لیڈی. مزید ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے پتہ ہمیں چلتا ہے، یہ ہم جب ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی آرٹسٹک مائنڈ کی خاتون تھیں، یعنی فن سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا. شی لوڈ ہر گارڈن. ان کو اپنا باغیچہ بہت زیادہ پسند تھا. اینڈ ان ہر یوتھ ڈیز شی وڈ چوز سم فلاورز فرام دا گارڈن. اور جب وہ جوان تھیں، یعنی کام کیا کرتی تھیں، بہت ایکٹیو تھیں، تو وہ اپنے باغیچے سے پھول توڑتی تھیں، یعنی تازہ پھول پودے سے اتارتی تھیں. اینڈ کاپی دیم آن اے رائس پیپر. اور بالکل ویسا ہی پھول جو ہے وہ رائس پیپر کے اوپر اس کی شکل اتارتی تھی، یعنی پھول بالکل ویسا ہی رائس پیپر کے اوپر کاپی کرتی تھی. آج کل تو جیسے آپ کے پاس فوٹو کاپی مشینز ہیں یا پرنٹرز ہیں کہ آپ ایک چیز کا امیج ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز پرنٹ ہو کے آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے یہ اس زمانے کی بات ہے
کہ جس زمانے میں کوئی پرنٹر کوئی فوٹو کاپی مشینز نہیں ہوتی تھیں، وہ پھول توڑتی تھی باغ میں سے، اس کو سامنے رکھتی تھی اور اس کو دیکھ دیکھ کے بالکل ویسا ہی پھول رائس پیپر پہ بناتی تھی. Recently, writer saws her handiwork and was amazed to see the skill and mastery of her handling, tasteful delicacy of colors, and the elegance of form. ریسنٹلی کہ اب آج کل کے دنوں میں یعنی رائٹر جب رائٹر کی میموریز میں یہ بات فریش ہے، ویسے تو ریسنٹلی کا مطلب ہوتا ہے کہ حالیہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ انہوں نے ان کے ہاتھ کا ہینڈی ورک کا مطلب ان کے ہاتھ سے ہوا وہ کام دیکھا، اینڈ واز امیزڈ اور بہت ہی حیران ہوا ٹو سی دا اسکل اینڈ میسٹری آف ہینڈلنگ کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے اس کام کو، ٹیسٹفل ڈیلیکیسی آف کلرز اور کتنے خوبصورت طریقے سے رنگوں کو کا امتزاج انہوں نے بنائے، اینڈ ایلیگنس آف فارم اور کس قدر خوبصورتی سے وہ پھول جو ہیں وہ انہوں نے رائس پیپر کے اوپر بنائے ہوئے تھے جو کہ ابھی تک ان کے پاس پریزرو پڑے تھے. These drawings were so minute that a magnifying glass might be needed to see them. کہ یہ جو ڈرائنگز رائس پیپر کے اوپر وہ بناتی تھیں وہ اتنی باریک ہوتی تھیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے میگنیفائنگ گلاس چاہیے ہوتا تھا. میگنیفائنگ گلاس کیا ہوتا ہے؟ عدسہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ ایک کوئی باریک چیز آپ سے نہیں پڑھی جا رہی ہوتی تو آپ ایک عدسہ لیتے ہیں اور اس سے وہ چیز کو بڑا کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بالکل اتنا مائنیوٹ اور اتنا باریکی کا کام وہ کرتی تھی رائس پیپر پہ، اور رائس پیپر کے بعد پھر وہ کڑھائی سلائی کے حساب سے پیپر پہ وہ کپڑے فیبرک کے اوپر جب وہ رائس پیپر سے فیبرک کے اوپر اس کو کنورٹ کرتی تھی اور وہ پھول ہاتھ سے کاٹتی تھی کڑھائی کرتی تھی، تو وہ میگنیفائنگ گلاس چاہیے ان کے ان ٹانکوں کو دیکھنے کے لیے جس سے انہوں نے وہ پھول بنایا ہوا، یعنی بہت ہی محنت سے وہ کام کرتی تھی. He remembered his grandmother punishing him once اور ایک دفعہ صرف ان کو یاد پڑتا ہے کہ ان کی نانی اماں نے ان کو کس طرح سے ڈانٹا تھا. In horseplay a servant pulled out his shirt at the same moment when his grandmother entered the room. کہ ایک دفعہ وہ اپنے دوست کے ساتھ گھوڑا کھیل رہے تھے، دوست کے ساتھ نہیں سوری گھر میں جو کام کرنے والا سرونٹ ہے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے ان کی شرٹ کھینچی کھیلتے کھیلتے، اور جیسے ہی وہ شرٹ انہوں نے کھینچی تو ان کی نانی اماں ایگزیکٹ اسی مومنٹ پہ انٹر ہوئیں. ہز گرینڈ مدر accused him of childish indecency اور ان کی نانی اماں نے ان کو اس بات پہ ڈانٹا. اینڈ ہی ہیڈ ٹو ٹیک ہز ڈنر alone as a punishment اور ان کو سزا یہ ملی کہ ان کو کھانا جو ہے وہ اکیلے کمرے میں دیا گیا. ہز گرینڈ مدر واز لائک دا ریز آف برائٹ سن ان اے فریزنگ مارننگ. وہ اپنی نانی ماں کو ایسے کہتے ہیں کہ جیسے وہ بہت سورج کی تازہ روشنی کی طرح ہوتی تھیں جب بہت یک بستہ ہوائیں چلتی تھیں یا بہت برف والی صبح ہوتی ہیں، ان میں ان کی نانی اماں ایک صبح کی روشنی کی طرح تھیں، یعنی بہت سودنگ ان کی پرسنالٹی تھی. He loved to remember her soft and delicate personality that provided some benevolent and benign aspects in his rather cold and painful childhood. اور وہ بہت ان کو اس بات سے ہی محبت تھی کہ وہ اپنی نانی اماں کو یاد کریں، ان کی پرسنالٹی کو، اور ایک بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ان کے دل میں خیال آئے کہ کوئی شخص تھا ان کے بچپن میں، یعنی نانی اماں. حالانکہ وہ بچپن میں بغیر کسی وجہ اداس رہا کرتے تھے. یہ کوشچن ابھی ہم کریں گے بعد میں، ٹھیک ہے. یہ ان کی نانی ماں کا کوشچن پرسنالٹی اسکیچ ہو گیا، اور اس سے پہلے میں آپ کو گرینڈ فادر کا پرسنالٹی اسکیچ جو ہے وہ میں بتا چکی ہوں. اب ہم کرتے ہیں کمپیئر اور کنٹراسٹ دا کریکٹرز آف رائٹرز گرینڈ فادر اینڈ گرینڈ مدر. ٹھیک ہے. W.B. Yeats used to spend his summer holidays in Sligo with his grandparents. They were very kind and loving with him. Both the characters had their own specific qualities and very clearly distinguished in writer's mind. W.B. Yeats کے جو ہیں یہ آپ پہلے سمری میں بھی یہ پیراگراف یاد کر چکے ہیں کہ وہ اپنے بچپن میں گرمیوں کی چھٹیاں جو ہوتے تھے وہ اپنی نانی اماں نانا ابو کے ساتھ گزارتے تھے، اور دونوں کی جو پرسنالٹیز تھیں وہ ان کی یادوں میں بہت اچھی طرح سے زندہ ہیں. دا گرینڈ فادر واز اے فیئرلیس مین ود اے فزیکل اسٹرینتھ اینڈ انیشیٹو وائل گرینڈ مدر واز اے سافٹ اینڈ کائنڈ لیڈی. اب اس میں آپ نے جو کچھ گرینڈ فادر میں یاد کیا اور جو کچھ گرینڈ مدر میں یاد کیا آپ ان دونوں کو مکس کر کے لکھیں گے. ٹھیک ہے. گرینڈ فادر ایک بہت ہی نڈر قسم کے شخص تھے، اور گرینڈ مدر ان کی جو تھیں وہ بہت ہی سافٹ خاتون تھیں. شی واز آلسو ان اے ہیبٹ آف فیئر. ہز گرینڈ فادر ہیٹڈ ہز نیبرز اینڈ لیوڈ اے سولٹری لائف ود نو فرینڈز اراؤنڈ. ان کے نانا ابو جو تھے وہ ان کو بالکل لوگ ارد گرد والے پسند نہیں تھے اور وہ بہت خاموش زندگی گزارتے تھے.
But the grandmother was a social lady and she made many charities to her neighbors and took care of their needs. جبکہ ان کی نانی ماں جو تھیں وہ ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھتی تھی، بہت سوشل تھیں اور ارد گرد کے لوگوں کو بہت صدقہ خیرات دیا کرتی تھیں. ولیم پولیکسفن واز اے بریو مین اینڈ ہیڈ وون دا فریڈم آف اسپینش سٹی. ولیم پولیکسفن جو ہیں وہ بہت ہی نڈر بہادر شخص تھے اور انہوں نے کوئی تمغہ اعزاز بھی جیتا ہوا تھا. ہی واز اے اسٹرانگ انف ٹو ہانٹ اے پارٹی آف مین اونلی ود اے وپ. اور وہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھے صرف ایک چابک سے ہی قابو کر لیا کرتے تھے. ہی کیپٹ اے ہیچٹ راؤنڈ ہز بیڈ سائڈ فار ناکنگ دا برگلرز ڈاؤن وائل دا گرینڈ مدر واز این آرٹسٹک لیڈی. وہ اپنے بیڈ کے ارد گرد کلہاڑا رکھا کرتے تھے تاکہ کوئی گھر میں چوری چھپے آئے تو اس کو ٹکانے لگا سکیں. جبکہ ان کی نانی اماں ایک بہت آرٹسٹک لیڈی تھیں اور ان کو اپنا باغیچہ بہت پسند تھا. شی میڈ ڈرائنگز آف دا فلاورز ود رائس پیپر ود ایکسٹرا آرڈنری ڈیلیکیسی اینڈ اسکل. اور وہ اپنے ڈرائنگز بناتی تھیں، فلاورز بناتی تھیں اور وہ اس میں کام میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھیں. دو بوتھ grandmother and grandfather were different in some aspects of life but overall they were kind and loving. کہ اگرچہ ان کی پرسنالٹیز میں بہت زیادہ اختلاف تھا لیکن وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. They both had ideal human qualities and their blend of soft and hard gave a color to their lives and made them ideal couple. ٹھیک ہے. اب یہ ڈفرینٹ سینٹینسز ہیں جو گرینڈ فادر کے کوشچن میں سے اٹھائے گئے ہیں اور گرینڈ مدر کے کوشچن میں سے اٹھائے گئے ہیں اور ان کو کمبائن کر کے یہ کمپیریزن والا کوشچن بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھتے ہیں تو گرینڈ فادر کا اور گرینڈ مدر کا الگ الگ کوشچن نہیں آتا، نارملی ان کا کمپیریزن ہی پیپر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے گرینڈ فادر والا کوشچن کو بھی یاد کرنا ہے، گرینڈ مدر والے کوشچن اور ان کا کمپیریزن، یہ سارا کچھ آپ یاد کریں گے. اٹس مچ بیٹر کہ آپ اس کا اپنے نوٹس بنا لیں، اپنی کاپیز، نیٹ کاپیز کے اوپر جو آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں، ان کو ریٹن فارم میں لے آئیں تاکہ آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہو. اور جب آپ کو ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے پیپر دینے کے لیے، ٹرم کا پیپر دینے کے لیے یا اپنے سینڈ اپس وغیرہ دینے کے لیے، تو بھی آپ کو دوبارہ سے مٹیریل کلیکٹ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آئی تو یو کین آسک دا کوشچن، رائٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.